اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے حوالے سے پہلے تو نظریاتی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ طویل زمانے تک قیام پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے یا اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس پر کوئی ڈفرینس آف اوپینین یا ڈائیورسٹی یا کوئی کانفلکٹ ویوز میں نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں دو ویوز ڈیولپ ہو گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ کہ قیام پاکستان کی جد و جہد اس لیے ہوئی اور یہ ریاست اس لیے وجود میں لائی گئی قربانیوں کے ساتھ کہ یہ اسلامی نظام کا ماڈل بنے اور قرآن و سنت کے جو قوانین اور اصول ہیں اور ضابطے ہیں وہ نافذ ہوں اور ایک ماڈل اسلامک ڈیموکریٹک اور ویلفیئر اسٹیٹ بنے۔ کچھ لوگ جو قیام پاکستان کی جد و جہد ہو یا اوور آل پولیٹیکل اسٹرگل، اس میں کسی لحاظ سے بھی ریلیجن کا رول ایکسیپٹ نہیں کرتے، انہوں نے نقطہ نظر یہ کہا کہ نہیں، اس مقصد کے لیے نہیں، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست ملے اور وہ معاشی اعتبار سے ہندو بنیے کی غلامی سے آزاد ہوں، اور ان کو معاشی آزادی ملے، ان کو سیاسی آزادی ملے، ان کو عدل اور انصاف ملے، اور وہ ایک آزاد باعزت مضبوط قوم کے طور پہ زندگی بسر کر سکیں۔ کہ انگریز کے جانے کے بعد چونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی تھی ہندوز کی اور مسلمان نے اقلیت کے طور پہ ہی رہنا تھا، سو ان کو ایک اپنی اسٹیٹ ملے جس میں وہ سوشلی، اکنومیکلی، پولیٹیکلی، کلچرلی وہ جسٹس بھی پائیں، انڈیپینڈنس بھی پائیں اور اپنا ایک اسٹیٹس اور ایک ریمارکیبل رول یا کنٹریبیوشن کر سکیں کمیٹی آف نیشنز میں۔ اب میرا نقطہ نظر بتا دوں، میں دونوں چیزوں کو یکجا کرتا ہوں، میں ان میں کوئی تضاد نہیں سمجھتا، یہ دونوں چیزیں یکساں ہیں اور دونوں چیزوں کا نمونہ مدینہ کی اس ریاست میں ملتا ہے اور اس کانسٹیٹیوشن میں ملتا ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد تشکیل دیا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ہسٹری، اور اس کو عربی میں الصحیفہ بھی کہتے ہیں، الوثیقہ بھی کہتے ہیں، کامنلی لوگ اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہاں جو سٹیپس حضور علیہ السلام نے اٹھائے، ان سٹیپس کو سامنے رکھ لیں تو یہ دونوں آئیڈیاز ایگزیکٹلی ایک ہی پیکج بن جاتا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج 67 سال گزر گئے، قیام پاکستان کے مقصد کو دین کی بنیاد قرار دینے والوں کو دین نہیں مل سکا آج تک اس ملک میں۔ 19 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمانوں کو اس ملک میں دین نہیں مل سکا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو پریمبل ہے اس کے اندر یہ درج ہے، پریمبل میں، اور یہ قرارداد مقاصد ہے جس کو بعد ازاں کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اور پھر ایک پورا کا پورا پارٹ ہے اسلامک پروویژنز کا۔ ان دونوں کو ملا کے اور کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کو پڑھیں تو اس میں کیٹیگوریکلی درج ہے، یہ پریمبل ہم نے نہیں بنایا، کسی مذہبی رہنما نے نہیں بنایا، علماء یا مولویوں اور مشائخ نے نہیں بنایا، مذہبی طبقے نے نہیں بنایا، یہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے دیا ہے، جس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، آبجیکٹیو ریزولوشنز، اور یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ اس کے اندر شروع میں تیسرے پیرے کے اندر پہلے پیج پر ہی درج ہے کہ نیسیسریلی ایسا نظام وضع کیا جائے گا
کہ ہر شخص کو انڈیویجول کیپیسٹی میں اور سوسائٹی کو کولیکٹیو کیپیسٹی میں قرآن و سنت کے انجنکشنز کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل سکے اور وہ بسر پریکٹیکلی کر سکے، یہ مہیا کیا جائے گا ماحول۔ along with پھر اگلے پیرے میں اور اس سے پہلے پھر قرآن کے جو پرنسپلز ہیں فریڈم کے، یہ دونوں ملا دیے نا میں نے، تو اس میں آزادی بھی ملے گی، عدل اور انصاف ملے گا، سوشل ایکویلٹی ملے گی، جسٹس ملے گا، فریڈم آف چوائس ہوگا، ہیومن رسپیکٹ ہوگی اور ڈگنیٹی ہوگی، اور پھر آگے چل کے ایکویلٹی ہوگی، ان ہیومن ایکویلٹی ہوگی، قانون کی عدالت کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے، اور آگے چل کے پھر یہ کہ کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن نہیں رہنے دی جائے گی اس سوسائٹی میں، اور اعلیٰ ذی القیاس پھر آگے ساری چیزوں کو بیان کیا۔ تو یہ قرارداد مقاصد میں دراصل دونوں چیزوں کو یکجا کر دیا گیا تھا، اور میں نے بڑی تفصیل میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچز کو پڑھا ہے۔ گو میرے والد گرامی نے ان کے ساتھ کام کیا تھا قیام پاکستان میں اپنی بہت ینگ ایج میں، تو براہ راست ان کے نظریات کا مجھے اپنے والد گرامی کے ذریعے معلوم ہے، اور ان کی نشستیں علامہ اقبال سے بھی ہوئی تھی، تو علامہ اقبال کیا سوچتے تھے پاکستان کے بارے میں تو اس چینل سے مجھے وہ بھی معلوم ہے، لیکن میں ان سورسز کی بجائے قائد اعظم کی سپیچز جو ریکارڈ پر ہیں، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ ان تمام چیزوں کو 100% شیورٹی دیتی ہیں۔ نہ آج 67 سال گزر گئے اس قوم کو دینی معاشرہ مل سکا ہے، اور نہ 20 کروڑ عوام کو معاشی، سماجی اور سیاسی آزادی اور برابری اور انصاف مل سکا ہے، یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج کی نوجوان نسل، ان کا فیتھ پاکستان کے قیام کی نیسیسٹی پر اور اس کی آئیڈیالوجی پر شیٹر ہو گیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہاں ہندو لوٹ مار کرتا، وہ ظلم کرتا، یا مسلمان کے اوپر وہی ظلم مسلمان کر رہا ہے، شاید بحیثیت مسلمان اس پہلے ظلم کا دکھ کسی کو کم ہوتا کہ چلو اس کی مذہبی دشمنی بھی ہے، یہاں ایک ہی قوم، ایک ہی مذہب، ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی کلچر، حکمران منتخب ہوتے ہیں، اور نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے، نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے، نہ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ کسی کو معاشی آزادی ہے۔ جس سوسائٹی میں انسان اور گدھے، یہ پنجاب کی بات بتا رہا ہوں اور سندھ میں بھی، ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں آپ کو، اور رہنے کا جس کے پاس گھر نہ ہو، 2.5 کروڑ کے قریب لوگ گھر سے محروم ہیں، 10 کروڑ افراد تعلیم سے محروم ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ تعلیم رکھ کر جاب سے محروم ہیں، ہیلتھ کے سیکٹر پر 1% خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ 6% آف GDP سے کم خرچ کو ناجائز جانتے ہیں۔ یوتھوپیا کا بجٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر GDP کا پاکستان سے زیادہ پرسنٹیج وائز بتا رہا ہوں، GDP کی 7%، 8%، 10%۔ افغانستان GDP کا پاکستان سے 4 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے، یوتھوپیا 4 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے، بھوٹان زیادہ خرچ کرتا ہے، سری لنکا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ افریقہ کے ملک ہوں یا ایشیا کے ملک، وہ اپنی تعلیم پر، اپنی صحت پر، لوگوں کی ہاؤزنگ پر، ان کے سوشل سیکٹر پر، ان کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف پر خرچ کرتے ہیں پاکستان سے کئی گنا زیادہ۔ اور اب کل کی بات ہے، ایک ہی پاکستان تھا، 1971 میں ٹوٹ کر 2
لخت ہو گیا، بنگلہ دیش بنا۔ بنگلہ دیش کی پوری اکنامک ڈیولپمنٹ کو آپ بیسیوں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، انٹرنیٹ پر آپ معلومات لے لیں۔ پاورٹی ریڈکشن کے باب میں اور ایمپلائمنٹ کے باب میں اور جاب اسٹریٹجی، جاب پروڈیوس کرنے کی اسٹریٹجی کے باب میں، سوشل سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کے باب میں 1971 میں کہاں تھا بنگلہ دیش؟ یعنی بنگلہ دیش سے مراد ہم پاکستان کا ایک حصہ تھا۔ لائف ایکسپیکٹینسی 42 تھی، ہماری آج بھی لیس دین 50 ہے، 48 ہے۔ پاکستان کی آج بھی اوسط عمر جو ہے وہ 48 سال ہے، بنگلہ دیش کی 62 سال ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی۔ اسی طرح ان کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے بچوں کا، ماں کا جو ان کا وہ تولد کا وہ بہتر ہو گیا ہے، ان کے جابز بہتر ہو گئے ہیں۔ مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے بنگلہ دیش اب ایشیا میں انڈیا سے پیچھے رہ گیا ہے، یعنی 3 ملک اب ترتیب سے ہیں سارے، چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش اس کے پیچھے جا رہا ہے مائکرو فائنانسنگ میں۔ عورتوں کی امپاورمنٹ میں بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کی چیزیں امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ، صرف عرب ملکوں میں نہیں، وہاں تک گارمنٹس وغیرہ چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ عورتوں کے پاس جابز ہیں، ان کو ایکویلٹی مل گئی ہے، ان کو پروٹیکشن مل گئی ہے، رائٹس بہتر ہو گئے ہیں۔ مائکرو فائنانسنگ نے ان کی پاورٹی کو ایلیویٹ کر دیا ہے۔ الا ازل قیاس اسی طرح انڈیا اور ہم دونوں اکٹھے جدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا نے آج پوری دنیا میں اپنی مارکیٹ کیا بنائی اور کیا کس مقام تک جا پہنچا ہے۔ چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف ایمرجنگ اکانومی نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا کی اس وقت وہ کنٹرول کرنے والی اکانومی بن گئی ہے۔ مگر پاکستان، آخری بات کر کے پھر آپ کو موقع دینا چاہوں گا، کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وسائل کی کمی نہیں، ٹیلنٹس کی کمی نہیں، نیچرل ریسورسز کی کمی نہیں، ہیومن ریسورسز کی کمی نہیں، کسی لحاظ یہ ایک ہی خطہ ہے سارا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا ایک ہی ٹکڑا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو بلوچستان اور سندھ اور ایران کے بارڈر کے پورے ایریاز میں تو وسائل اتنے ہیں جن کا بنگلہ دیش اور انڈیا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، مگر ہمیں کرپٹ لیڈرشپ، جسٹ کرپشن تباہ کر گئی ہے۔ وی نیڈ اے کرپشن فری سسٹم، کرپشن فری گورننس اینڈ کرپشن فری سوسائٹی۔ جب تک اس ملک کے سیاست سے، حکومت سے، نظام سلطنت سے، حکمرانوں سے، پارلیمنٹ سے، پولیٹکس سے کرپشن ختم نہیں ہوتی، اس ملک کی ترقی کے کوئی امکانات آگے روشن نہیں۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایسا عظیم موقع دیا ہے، ایسا عظیم، کہ اس کو اگر قیادت ملے، ویژنری قیادت، تو پاکستان ایشیا کے اندر ایک بڑا انڈسپینسیبل سٹیٹس کا حامل ملک ہے۔ 4 بہت بڑے عظیم اکنامک زونز ہیں، ان کی کراس روڈز پر اندر پاکستان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف چائنا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی، یا نہیں تو سب سے بڑی اکانومیز میں سے ایک ہے، اور وہ اس کی جو ریٹ آف گروتھ ہے چائنا کا وہ 8 to 10% ہے اینول۔ انڈیا 6 to 7% پر چلا گیا ہے، ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو نیچے جا رہے ہیں اکنامک گروتھ میں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے، اور وہ سب سے بڑی مضبوط اکانومی ورلڈ کی ہے، کیپٹل آف ورلڈ اکانومی بن چکا ہے، یہ ون آف دا 2-3 مین کیپٹلز آف ورلڈ اکانومی۔ تیسری سمت، مغربی سمت، اس کے ایران اور کنیکٹڈ مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، اور اس کی ایک سمت سینٹرل ایشیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ چاروں اکنامک زونز، ان کا جو آپس کا انٹر لنک ہے، یہ انڈسپینسیبل ہے ان کے آنے والے وقتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، اور ان چاروں زونز کا کنیکشن ہی نہیں ہے آپس میں سوائے پاکستان کے۔ دیر از نو ادر وے۔ اگر پاکستان کو آج بھی قیادت اچھی مل جائے جو اس کو کرپشن فری کر دے،
اور ملک کو جسٹس پرووائڈ کر دے اور سسٹمز کو اور انسٹیٹیوشنز کو ڈی پولیٹیسائز کر دے اور حکومت اور ریاست کو جدا کر دے. حکومت سیاسی ہوتی ہے، ریاست کبھی سیاسی نہیں ہوتی. ریاست سیاست سے بالا ہوتی ہے، اس لیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور حکومتیں ریاست کی نوکری اور خدمت کے لیے ہوتی ہیں. مگر یہاں جو حکمران آتے ہیں وہ حکومت نہیں کرتے، وہ ریاست کو اور ریاستی تمام اداروں کو اپنا ملازم بنا لیتے ہیں. اگر ایک ایسی قیادت آ جائے تو پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ یہ پورے ایشیا کے اندر انڈسپینسیبل سٹیٹس کا حامل ہو سکتا ہے. اور بات کو ختم کرتے ہوئے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا، میں اس میں امریکہ سمیت پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، یعنی دنیا میں اوورآل آپ یوں کہیے کہ ساری آبادی کا 1.5% یہ ایکسٹریم پاورٹی میں، اور 1.5% اس کا پوری دنیا کا وہ ماڈریٹ پاورٹی میں ہے، یعنی خط غربت سے بھی نیچے اور خط غربت میں. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ 64% آبادی خط غربت اور خط غربت سے نیچے ہے، ایبسولیوٹ اینڈ ایکسٹریم پاورٹی میں اور پاورٹی میں ہے. یہ ان کے سٹینڈرز ہیں $1 پر ڈے اور اپ ٹو $2 پر ڈے، ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز بنائے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دو چیزوں کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے، ایک آخری نقطہ لے رہا ہوں، دہشت گردی کی جو جنگ ہے وہ کبھی نہیں جیتی جا سکتی. یہ اقوام عالم کے لیے بھی میرا میسیج ہے، امریکہ کو، برطانیہ کو، پوری یورپی اور مغربی اقوام کو، کہ جتنا خرچ امریکہ سمیت وہ بڑی طاقتیں اسلحہ بیچنے پر اور اسلحہ خریدنے پر، صرف آرمز اینڈ امونیشنز پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، اس کا 25واں حصہ اگر اپنے اپنے ملکوں میں پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ کر دیں تو ٹیرورزم جو ہے وہ اس سے 2 گنا تیز رفتار کے ساتھ ختم ہو جائے. پاکستان میں جب تک 3 چیزوں پر نہیں ہوگا، 4 چیزیں ہیں بنیادی، غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، وار آف ٹیرر کبھی کامیاب نہیں ہوگی. غربت لوگوں کے ایمان کو، ضمیر کو، گھر بار کو، سب کچھ بیچ دیتی ہے، اور اسی غربت کو ایکسپلائٹ کر کے وہ ان کے بچوں کو لے جا کے ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ بناتے ہیں. غربت کو آج موجودہ گورنمنٹ، اس کی پچھلی گورنمنٹ، فوجی آمریت رہی یا سیاسی آمریت، یہ سب آمریت ہی رہی ہے پاکستان میں. جمہوریت کبھی نہیں آئی. میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، میں نے پاکستان میں جمہوریت نہیں دیکھی. یہ لیڈر غلط بیانی کرتے ہیں کہ جب وہ تھرو الیکٹرل پروسیس آ جائیں تو وہ کہتے ہیں، پرچی کے ذریعے آ جائیں تو کہتے ہیں جمہوریت آ گئی ہے، اور برچھی والے آ جائیں تو کہتے ہیں آمریت آ گئی ہے. نہیں، اس ملک میں پرچی اور برچھی ایک ہی نتیجہ دے رہے ہیں. وہ فوجی رول جب ہوتا ہے، کو ملیٹری کو، تو وہ فوجی آمریت ہوتی ہے، اور یہ پولیٹیکل کو ہوتا ہے، یہ سیاسی آمریت ہے. جمہوریت میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی آج کے دن تک. آپ پوچھیں گے کیوں؟ جمہوریت ووٹ دینے کو اور ووٹ لینے کو نہیں کہتے. آج کی دنیا میں کوئی پاگل ہوگا جو محض ووٹ کے عمل کو جمہوریت کا نام دے. آپ پولیٹیکل سائنس پر، ڈیموکریسی پر آپ ہزارہ کتابیں پڑھ لیں، لیٹسٹ پوری دنیا کے، امریکہ، یورپ، انگلینڈ سے لے کے آسٹریلیا، جاپان تک تمام لیٹسٹ آرٹیکلز پڑھ لیں جو جمہوریت پہ لکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے. کوئی شخص آج دنیا میں محض ووٹ ڈالنے اور لینے کے عمل کو کہ اس سے آگے جمہوریت نہیں مانتا. جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کی بھوک ختم کی جائے، لوگوں کو برابری دی جائے، لوگوں کو سوشل اور اکنامک انٹیگریٹی اور پروٹیکشن دی جائے، تحفظ دیا جائے، لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کے کنسرن اور پریشانیاں ایڈریس ہوں.
لوگ اس پورے معاشرے میں، سسٹم میں، گورنمنٹ میں اور اس پورے نظام کے اندر سینس آف انوالومنٹ فیل کریں، سینس آف پارٹیسپیشن فیل کریں، سینس آف اونرشپ فیل کریں، وہ اون کریں اور ان کی آواز کی طاقت ہو. جس طرح وہ کسی کو بٹھا سکتے ہیں پارلیمنٹ کی سیٹ پر، اسی کانسٹیچوئنسی کے لوگ جب اس کی کرپشن دیکھیں تو وہ ہٹا بھی سکیں، ان کے پاس اتنے اختیارات ہوں. تو جمہوریت عدل اور انصاف کا نام ہے، برابری کا نام ہے، فریڈم کا نام ہے، پروٹیکشن کا نام ہے، سوشو اکنامک جسٹس کا نام ہے، پولیٹیکل نیوٹریلٹی کا نام ہے. اور اس کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جمہوریت گراس روٹ لیول تک ڈیولوشن آف پاور کا نام ہے، کہ چند ہاتھوں میں نہ سرمایہ رہے نہ اقتدار رہے. آپ فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر لیں یا سیاستدانوں کے ذریعے قائم کر لیں، سرمایہ اور دولت اگر چند ہاتھوں میں ہے اور سوسائٹی کی اکثریت محروم ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے. اقتدار، طاقت اور فیصلے کی قوت چند ہاتھوں میں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے. بھلے وہ کسی جنرل کے ذریعے نظام قائم ہوا ہو، بھلے وہ ووٹ کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے قائم ہوا ہو. یہ فائنانشیل اتھارٹی، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی ہیز ٹو گو اپ ٹو دا گراس روٹ لیول ڈاؤن ورڈز، جس کو ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں. آج پوری دنیا میں ڈیولوشن آف پاور کا نام ڈیموکریسی ہے، تاکہ گراس روٹ لیول تک لوگ خود فیصلے کریں، اقتدار میں شریک ہوں، ٹیکسز کلیکٹ ہوں لوکل لیول پر، پولیس ان کے انڈر ہو، ادارے ان کے انڈر ہوں، خرچ وہاں کیے جائیں، سڑکیں وہ بنائیں، انفراسٹرکچر کو وہ ڈیولپ کریں. یہی کچھ آپ انگلینڈ میں دیکھتے ہیں، یہ آپ چلے جائیں جاپان، وہاں دیکھیں گے فار ایسٹ میں، یہ امریکہ میں دیکھتے ہیں، یہی چائنا کر رہا ہے، یہی کچھ ٹرکی. اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں دنیا کا ڈیولوشن آف پاور، لوکل گورنمنٹس کے ذریعے اختیارات نیچے ولیج اور وارڈ تک منتقل کرنے کا سب سے عظیم آئیڈیل نظام اگر پوچھیں تو وہ ٹرکی کا ہے. اور ڈیفینیٹلی میں کبھی سوچتا ہوں انہوں نے اسلامک امپائر سے وراثت میں یہ کچھ اصول لیے ہوں گے جن کو فردر ڈیولپ کیا ہوگا. تو عوام کے پاس جب تک شراکت اقتدار نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے. سو ہماری جد و جہد اس ملک میں عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے، ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے اور اقتدار اور کاروبار کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کے لیے ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کرپشن سے پاک معاشرہ، کرپشن سے پاک نظام، کرپشن سے پاک ادارے چاہتے ہیں. ہم شفافیت چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. ہم ایسے نظام اور معاشرے اور ایسی حکومت کو ہرگز نہ آئینی مانتے ہیں، نہ قانونی، نہ جمہوری، جس میں ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے پولیس ریاستی ادارہ بن کے گولیاں چلا کے 14 لاشیں گرا دے اور 4 مہینے وہ دھکے کھائیں، ان کی ایف آئی آر ہی نہ کٹ سکے. کون اس کو آئین، قانون اور جمہوریت کا نام دے گا؟ اور ایف آئی آر بھی پھر کسی بڑی مشکل کے بعد دباؤ سے کٹے تو اس کے بعد اس پر کوئی شخص ملزم گرفتار نہ ہو سکے، اور جو قاتل ہوں وہ خود تفتیش کرنے کی ٹیم تیار دے. دنیا کے کس آئین، قانون اور جمہوریت میں ہے کہ جو قاتل ہیں وہ جی آئی ٹی بنے؟ پنجاب پولیس قاتل ہے، وہ تفتیشی ٹیم بننا چاہ رہی ہے. اور پنجاب حکومت قتل کی منصوبہ ساز ہے، وہ تفتیشی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں اور خود اقتدار میں بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنہوں نے آج تک ملزموں کے نہیں پکڑا، اور عالم یہ ہے کہ جو مین کردار تھے اس پورے قتل میں ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں، ان کو ایک ایک کر کے بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے. اور ایک اور بہت بڑا اہم کردار جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بالکل سائے کی طرح ساتھ ایک صاحب رہتے تھے، ان کے بچوں کو بیرون ملک بھجوا دیا گیا ہوا ہے، اور ان کی سمری وزیر اعظم صاحب کے پاس پڑی ہے، اور وہ ان کو کسی یورپ کے کسی ایک ملک میں جہاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی، وہاں جس کا ان کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے، اب اس کو صرف اس لیے نکالنے کے لیے وہاں تقرری کے میٹر چل رہے ہیں تاکہ یہ جے آئی ٹی اس طرح کی بنے کہ جو کردار ہیں پہلے وہ نکال دیے جائیں، حکمران الگ نکال دیے جائیں، پولیس کے افسر بھی نکال دیے جائیں، وزراء بھی نکال دیے جائیں، 2-4 سپاہی جو ہیں وہ قربانی کا بکرا شاید بنا دیں.
جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، شریک نہیں ہوں گے۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح معاشرے، نظام اور حکومتیں جمہوری نہیں ہوتی جس میں کمزور لوگوں کو اور سوسائٹی کو انصاف نہ ملے۔ شکریہ جی۔ یہ احمد علی سید سر ARY سے۔ علامہ صاحب، آپ نے ہم لوگ 2 ماہ تک اسلام آباد میں دھرنا دیا، جی جی، اور وہ آپ نے ایک انقلاب کے لیے دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلاب آ چکا ہے پاکستان میں، کہ آپ نے دھرنا ختم کر دیا؟ ٹھیک، دیکھیے، جب انقلاب مارچ کیا اور 2 مہینے کا 70 دن کا وہ دھرنا دیا تو توقع تو یہ تھی کہ اس کا ایک امیجیٹ ایفیکٹ ملے گا، اور وہ یہ کہ گورنمنٹ اس پریشر کے سامنے سر نگوں ہوگی اور اس کے نتیجے میں ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے قومی حکومت کا راستہ ہموار ہوگا۔ وہ جو امیجیٹ جو ہم کر رہے تھے توقع، وہ نہیں ہوا، لیکن ایک اس سے بڑا نعم البدل اس دھرنے کے نتیجے میں مل گیا، جس کی وجہ سے دھرنا ختم کیا۔ وہ جو فوری ملنا تھا وہ نہیں ملا، مگر ایک اس کو کہتے ہیں وہ شارٹ ٹرم نہیں ملا، مگر لانگ ٹرم اس سے بڑا وہ یہ کہ پوری قوم کی سوچ میں انقلاب آ گیا۔ میں نے 40 سال میں اتنی بڑی تبدیلی قوم کی اور عوام کی سوچ میں نہیں دیکھی تھی، شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، امیر میں، غریب میں۔ اور آپ بھی فیل کرتے ہوں گے، میں تو اس لیے دیکھتا ہوں کہ لوگ جہاں شکل دیکھتے ہیں میری، دنیا کے جس کونے میں، وہ دوڑ کے لپک کے آتے ہیں۔ میں وہی شخص تھا، عزت و احترام سے دنیا ملتی تھی، مگر اب زمین آسمان کا فرق ہے، اور جو ملتا ہے وہ السلام علیکم کے بعد گو نواز گو کا نعرہ لگاتا ہے، جیسے کوئی کلمہ کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ ہر شخص گو نواز گو کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے خدا کے لیے اس جنگ کو انجام تک پہنچانا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ۔ یہ عام لوگوں کے تاثرات ہیں، یہ پاکستان کا جو عالم ہے، اور آپ نے سارا دیکھا، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بہت بڑی تبدیلی ملی، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا آؤٹ کم تھا، یہ اس کی کامیابی کا ایک رخ تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک چیز جو انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اور چیز دے دیتا ہے جس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے اس طویل سیاسی جنگ کا فیصلہ کیا کہ وہ جو چینج آئی ہے اس کو ووٹ کی طاقت میں ٹرانسفارم کیا جائے اور اس ذریعے سے انقلاب لایا جائے۔ ابھی آپ نے جس طرح بات کر رہے ہیں پاکستان میں بہتری کے حوالے سے، 30 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بہت ہی انقلابی دن جو ہے وہ لانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے شیخ رشید صاحب اور عمران خان کی تقریروں میں سنا ہوگا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی کوئی خون کی ہولی جو ہے کھیلی جائے گی۔ انہوں نے کلیئر طور پہ کہہ دیا کہ حکومت کو ہم نہیں چلنے دیں گے اور ریاست یا حکومت کو جو ہے وہ ہم آگ لگا دیں گے۔ اس حوالے سے پیٹ کی جو ہے وہ کیا پالیسی ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کمیشن بنے گا، جو تفتیش کرے گا، جو فیصلہ کرے گا کہ وہ حکومت قصوروار ہے یا نہیں ہے، اس میں ISI اور دیگر ایجنسیوں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ کون سے کمیشن کا؟ کس کمیشن کے لیے؟ جو دھاندلی۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کو شامل کرنے سے فیصلہ جو ہے وہ منصفانہ؟ آپ کے سوال میں 4-5 سوالات جمع ہو گئے ہیں، اتفاق یہ ہے، اور اللہ بہتر جانے مجھے کتنے جواب دیتے ہوئے یاد رہیں، کتنے بھول جاؤں۔ آپ تکلیف کر لیجیے اگر کچھ بھول جاؤں تو۔ جو سب سے پہلی بات کیا تھی، میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں۔ ہاں، 30 نومبر میں نے صرف اب تک، میں چونکہ سفر پہ تھا اور میرے جلسے تھے پاکستان عوامی تحریک کو ری آرگنائز کرنے اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے امریکہ میں، اسٹیٹس میں، اور میں صرف 13 تاریخ کو امریکہ سے واپس پھر دوبارہ کینیڈا میں آیا ہوں، اور 2 دن رک کے تو ادھر آ گیا۔ میں نے اتنا تو ضرور سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ 30 نومبر کو ان کا جلسہ ہے۔ اس کے بعد اس پر جو کچھ آپ نے کومنٹ کیا ان کے حوالے سے یا شیخ رشید صاحب کے تقریر کے حوالے سے، میں نے کسی کا کوئی گفتگو خطاب ہرگز اب تک نہیں سنا۔ میرے لیے ایک بالکل نئی بات ہے جو آپ سے سن رہا ہوں، میں نے ان سے نہیں سنا، سو میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے میں کومنٹ نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ وہ پروگرام انہوں نے آزادانہ طور پہ اناؤنس کیا ہے، اس میں پیٹ کی کنسلٹیشن تو ہے نہیں۔ ہمارے پروگرام اپنے آزادانہ طور پہ چل رہے ہیں، ان کے پروگرام اپنے آزادانہ طور پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، گھنٹہ گھر فیصل آباد میں ایک ہے، مگر پہنچنے کے لیے بازار 8 بنے ہوئے ہیں، تو اپنے راستے الگ الگ ہیں۔
مگر ممکن ہے کہ اچیومنٹ کے کرپشن فری سوسائٹی اور کرپشن فری سسٹم آگے چل کے پوائنٹ ایک ہی ہو. سو وہ ان کا اپنا اعلان ہے, اس میں پیٹ شریک نہیں ہے. لیکن میں اس پہ اتنی بات کہتا ہوں کہ دھاندلی کا ہو یا ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کا, کمیشن ایسا بننا چاہیے, ایسی فیڈرل ملٹری اور سول ایجنسیز کا یا ایسے ججز کا یا ایسے نامور ایماندار بیوروکریٹس کا, جو بھی ہوں, ایسے افراد کا بننا چاہیے کہ جو مر تو جائیں مگر کسی کا انفلوئنس نہ لیں اور بالکل سچی بات کا فیصلہ دیں. میں اس کے حق میں, انہوں نے ان کی شروع ہو چکی تھی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی. پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف جو احتجاجی تحریک چلتی ہے وہ اب اس کو خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ 120 دن سے وہ زیادہ نہیں لگتے. اب 100 دن کے قریب یہ احتجاجی تحریک ہو چکی ہے. آپ کا ذاتی طور پہ کیا خیال ہے کہ یہ تحریک اب 120 دن تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ اور دوسری بات کہ اگر 30 نومبر کی, جیسے میرے دوست نے بات کی, عمران خان صاحب کا جو ایک فلو لگ رہا ہے اور جو لوگوں کا ایک لگ رہا ہے اور حملے ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اگر کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان عوامی تحریک کو کیا حصہ ملے گا اور آپ کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیے, جو آپ نے پہلی بات کی وہ ایک مفروضہ ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ میتھمیٹیکل فارمولہ ہے یا فزکس کا یا میٹا فزکس کا یا کیمسٹری کا 120 کا, یعنی میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا. میں اس کے کوئی لازمی چیز نہیں سمجھتا. تحریکیں 6 مہینے بھی چلتی ہیں. یہ خود PNA کی تحریک میں شریک تھا, میری جوانی کا دور تھا, وہ کئی مہینوں تک چلی تھی. تو تحریکیں چلتی رہتی ہیں, کبھی تھوڑے دنوں میں کبھی زیادہ دنوں میں, لیکن بصورت جو بھی تبدیلی آئے گی جس کے ذریعے اس ملک کو ایک اچھی جمہوریت اور کرپشن سے پاک نظام انتخاب اور کرپشن سے پاک سسٹم دلانے کے لیے کوئی اقدام ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم تو اسی کے لیے اسٹرگل پہلے بھی کر رہے تھے, کر بھی رہے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انہوں نے آواز اٹھا لی تھی ان سے پہلے, ان کے بعد مرتضی علی شاہ کی پڑھی. لیکن ایسے نہیں, ان کی بات کے دوران وہ کر چکے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہو رہا, ترتیب نہیں چل رہی. جو بول پڑتا ہے اس کو باقی جو بول پڑتا ہے وہ ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں آپ کی ترتیب نہیں, جو بول جو میں انٹرٹین کرتا ہوں. جی جی صورتحال یہ ہے کہ سب سے جو اہم مطالبہ ہے پیٹ کا, جو 14 لوگ شہید ہوئے ماڈل ٹاؤن میں, وہ مدعی کی جو تسلی کے مطابق سارا کچھ نہیں ہو رہا. مین جو چیز جہاں پہ سٹک ہے تحریک پاکستان کا, ایک تو سب سے پہلے کیونکہ آپ 2 دن میں پاکستان واپس جائیں گے تو یہی سب سے بڑا مین ایشو ہوگا. ایک اس پہ کہ وہ GIT والی جو سچویشن ہے, چیف منسٹر کے استعفے کا مطالبہ تھا آپ کا, ہے تھا بھی اور ہے بھی اور رہے گا. چیف کو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس پہ ایک بات کرتے ہیں. دوسرا لارڈ نذیر احمد صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی بھی یہ اس چیز کو کافی برا سمجھا جا رہا ہے کہ مدعی 14 قتلوں کا مقدمہ نہیں ہو رہا. میں لارڈ صاحب سے اس کے بعد آپ سے بھی پوچھوں گا کہ انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین اور لارڈ صاحب بھی یہی انتہا درجے کا ظلم ہے کہ جن کے قتل ہوئے ہیں اور جن کے 90 زخمی ہوئے ہیں, ایسی تفتیشی ٹیم جس پر متاثرہ فریق ہی مطمئن نہیں ہے اور اس کو اعتماد ہی نہیں ہے, اور ایسی ٹیم بنانے والے وہ ہیں جو خود قاتل ہیں, میں بات کہہ چکا ہوں, تو کسی لحاظ سے بھی ایسی تفتیش کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کو جوائن نہیں کریں گے, مسترد کر دیں گے. دیٹ وڈ بی جسٹ اے فیوٹائل ایکسرسائز اینڈ دیر وڈ بی نو آؤٹ کم آف دیٹ. اب انہوں نے آپ کی باری لے لی, باری مرتضی شاہ صاحب کی تھی, آپ کر لیں. ڈاکٹر شاہد قریشی, سینئر اینالسٹ فار BBC. پاکستان میں مارچ 2008 سے لے کے 2013 تک 64,400 مرڈرز ہوئے, جس میں 14,000 ریپس ہوئے ہیں, اس میں 1200 کے قریب گینگ ریپس. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ 98.5% پاکستان میں انڈر دا پولیٹیکل گورنمنٹس کے پچھلے 5 سال صحیح بات. تو جو پاکستان کا جو مافیا رول ہے, اور اس میں آپ کی اجازت سے اضافہ ایک کر دوں جملے کا, آپ کی بات درست ہے, اور اس کا 80% حصہ پنجاب میں ہوا. جی جی, تو اس سارے
حصے کو جو کنٹرول کر رہے ہیں اوپر ایک ہر مافیا کے اوپر ایک پولیٹیشین بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے. ایک حصہ یہ سوال کا. دوسرا میرا سوال کا حصہ ہے کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ آن دا رائز ہے. آپ کے ساتھ بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو پرووکیٹیو مٹیریل ہے, یعنی ایسا مٹیریل, ایسی کتابیں, ایسے مٹیریل جو صحابہ کرام اور یا اہل بیت اطہار کے لیے جو ہے وہ انسلٹنگ ہے, جی ہاں, اس مٹیریل کو جو ہے ریموو کرنے کے لیے آپ کی جماعت کے پاس کیا اسٹریٹجی؟ بڑا سمپل سا ہے جی. ایسا سارا میٹیریل جلا دینا چاہیے, اور ایسی چیزوں کو لکھنے اور ملک میں اشاعت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی فریڈم آف نالج نہیں ہے. اور جو فرقہ وارانہ آگ لگائے اور قتل و غارت گری کرے اور مسلمانوں کے مختلف مسالک کو کافر کہہ کے گلے کاٹے, اس کو ڈیتھ پنشمنٹ دے کے لٹکا دیا جائے. 10-15 آدمیوں کو لٹکا دیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. خوبصورت بات ہوتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور ویژن کے حوالے سے, لیکن ایک چیز جو آپ کے دھرنے کے دوران بھی جو بار بار پوائنٹ آؤٹ کی گئی اور پرابلی یہ تسلسل چل رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت سارے لوگ وہ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل پرویز مشرف صاحب کے وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ رہے, کسی شیپ یا فارم میں ان کے سپورٹرز رہے. ان لوگوں نے عبادت اور بھی بہت سارے آپ کے الائز تھے, وہ لوگ ڈفرینٹ ٹرمز میں انہوں نے حکومتوں میں رہے, اور وہ کوئی چینج جو اب جس کے وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود وہ چینج اور انقلاب اس طرح کی تبدیلی لا نہیں سکے. ٹھیک. تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر ان لوگوں سے چھٹکارا پا کے اگر آپ ان کو بالکل جس طرح سے آپ کو عمران خان کو دھرنے میں شامل ہونے سے نقصان ہوا, تو کیا آپ کو ٹوٹلی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اپنی موومنٹ کو نہیں چلانا چاہیے؟ آپ نے ایک مفروضہ کر دیا کہ عمران خان کے ہمارے دھرنے میں شامل ہونے سے نقصان ہو گیا. نہیں میں اس آپ کے کمنٹ سے ڈس ایگری کروں گا. آپ کے لفظ میں اپنے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا. فنش. جو پہلی بات کی وہ مجلس وحدت المسلمین تو کبھی کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہی, کبھی بھی نہیں رہی ہے. انہوں نے تو بلکہ صرف 2 سال پہلے پولیٹیکل سٹرگل کے فیصلہ کیا اور آغاز کیا ہے, اور میں نے اس پورے عرصے میں ان کو دیکھا وہ انتہائی انقلابی خیالات کے حامل ہیں, انتہائی انقلابی اور کرپشن فری ایک ٹرو ڈیموکریسی اور غریب عوام کی بات کرتے ہیں. ہمارے خیال کے ساتھ مطابقت ہے. باقی رہ گئی آپ کی بات کہ جو سٹیٹس کو کے حامی ہوں گے یا کرپشن کے سپورٹر ہوں گے وہ انشاءاللہ نہ ہمارے ساتھی ہیں نہ ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو کمٹمنٹ ہے ستھرے طریقے سے اسی پر ہم پورا عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ. یعنی مرتضیٰ علی شاہ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ. یعنی اچھا انقلاب آئے گا ستھرا. اس کو آخری کر لیں آپ ایک, چلو آپ کا آخری ارشاد. اتنی استقامت سے آپ نے یہ دھرنا دیا, جب یہ محرم شریف آیا تو آپ نے جمہوریت کو موقع دیا اور واحد چلائے بغیر کوئی نتیجہ حاصل کیا, اس کی کیا وجہ؟ نہیں دیکھیے, یہ جو آپ کا حق ہے نا, چونکہ آپ تو سوال کرنے والے ہیں, تو میں ایک چاہیں تو ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. وہ آپ کے سوال پر نہیں سنا رہا, ویسے ہی ایک یاد آ گیا ذہن میں. ایک مرتبہ وہ لالی کا صاحب ہوتے تھے, ایک عبدالستار لالی کا, تو 1 آور ایک پولیٹیکل ٹاک کا 1 گھنٹے کا پروگرام آیا کرتا تھا. تو اتفاق میں نے ٹی وی آن کیا تو سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا یہ ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوگا اس کا؟ نہیں نہ آپ پر نہ مجھ پر, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. ویسے ذہن میں آ گیا, میں نے کہا تھوڑا سا آپ انجوائے کر لیں, پھر میں آپ کے جواب کی طرف آؤں گا. سوال نے کہا کہ یہ جو وردی والے ہیں پرویز مشرف, تو اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں, وردی کے اندر صدر کا ہونا؟ اس نے سوال کر دیا. اس نے جواب دیا کہ بجلی کا ریٹ ہمارے ہاں یہ ہے, پانی کا ریٹ ہمارے ہاں یہ ہے, گندم اتنے کی خریدی جاتی ہے اور پانی ملتا نہیں ہے, اور یہ ہے بیج اتنے کا ہے, فرٹیلائزر اتنے کے ہیں, کسان مر گیا, ہم بالکل زراعت برباد ہوگی. جواب دی. سوال کرنے والے نے پوچھا بھی میں نے تو پرویز مشرف کی وردی کا سوال کیا تھا, آپ کسان کی طرف چل پڑے. تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا, میں جب بھی یاد آتا ہے میں ہنستا ہوں. انہوں نے کہا سوال کرنا آپ کا رائٹ ہے, میں نے مداخلت نہیں کی کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, جواب دینا میرا رائٹ ہے, جو میں چاہوں جواب دوں, آپ مداخلت نہیں کر سکتے. نہیں, سوال رہتا ہے, سوال میں تو انجوائمنٹ کے لیے کیا, امیوزمنٹ کے لیے.
سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا یہ تھا کہ آپ نے اتنے دھرنا ٹھیک ہے، ہاں میں یاد آ گیا. دیکھیے ہم نے کسی یزیدیت کو راستہ نہیں دیا. ہم اپنے سر سے پاؤں تک جسم کے ٹھہرے بھائی ٹھہرے، ہم جسم کے ریزے کروا سکتے ہیں، ہم کسی وقت کے یزید کو راستہ نہیں دیں گے. یہ چینج آف اسٹریٹجی ہے، اور یہ کمانڈر کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک محاذ کے اوپر لڑ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پیش رفت نہیں ہو رہی تو وہ دوسرا محاذ کھول لے. اس پہ پیش رفت نہیں ہوتی تیسرا محاذ کھول. یہ کمانڈر ان چیف کی اپنی پریروگیٹو ہوتی ہے. میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. ہم نے 70 دن ایک محاذ پہ جنگ لڑی، دیکھا کہ جو اچیو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا، جو ہو جانا تھا ملک گیر عوامی ایک شعور کی بیداری اور تبدیلی وہ ہو گیا. لہٰذا ایز کمانڈر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پورے پاکستان کو محاذ بنا دوں سوائے فیصل آباد کے. ہم نے دھرنے کو دھرنے تحریک میں تبدیل کر دیا، کنٹری وائڈ انقلاب کے لیے انشاءاللہ. آخری سوال پلیز. آپ کا آخری ہے. آپ کا لے لوں گا، ان کے بعد آپ کا آخری لے لوں گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ وزیر پاکستان کا جو سٹاف تھا انہوں نے امریکہ جب وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سے ملاقات کرنی صدر اوباما سے اور ریفیوز ہو گئی. ابھی اسی طرح کی ایک بات آئی ہے کہ جو وزیر پاکستان دوبارہ ان سے ٹینٹ ہونے سے کہا جو ڈیوڈ کیمرن سے ملاقات کرنی ہے وہ بھی ریفیوز ہوگی. سر مجھے یہ بتائیے کہ اب جو پاکستان کی جو موجودہ سچویشن ہے اس میں انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا چاہیے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں جو میں یہ جو آپ نے نواز شریف صاحب کے دونوں واقعات بیان کیے، میں جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ انہی کے رحم و کرم کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھکاری ہیں، ہمارے منگتے ہیں، اور ان سے جس وقت چاہیں ملیں، جس وقت چاہیں ٹھکرا دیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے اقتدار پر ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان کی ریاست کا وقار مجروح ہو رہا ہے اور 20 کروڑ باعزت پاکستانی قوم کا وقار مجروح ہو رہا ہے. جتنی جلد ان لوگوں سے چھٹکارا ملے اور ایک ویژنری، کریجیس، جرت مند، باکردار، آنیسٹ لیڈرشپ ملے تو کوئی ملاقات سے انکار نہیں کرے گا. وہ ہر کوئی آپ کی ملاقات مانگے گا انشاءاللہ. جی ہاں، میں اپنی بات ختم کر کے تو جو ادھار ہے وہ یہ ان کو دے دیں گے. ماڈل ٹاؤن کے لیے آپ نے انصاف کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا ہے، میں نے کہا کیا پاکستان میں اعلیٰ عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجیوں کی طرف آ رہا ہے؟ ایک طرف ہمارے سیاست سوال میں جواب دے دیتا ہوں. میں اعلیٰ عدالتوں پہ کومنٹ کیے بغیر سوال کا جواب دے رہا ہوں اس حصے کا کہ کیوں کہا ہے کہ وہ انصاف فراہم کرنے میں مدد کریں. کہ اسی پاکستان میں جن کے شہید ہوئے ہیں 30 ہمارے 30 شہید ہو چکے ہیں. 14-17 جون کو، 8 اگست سے 10 اگست، 7 اگست سے 10 اگست کے درمیان یوم شہداء پر آنے والے قافلوں کے، اور 7 اسلام آباد 30 اور 31 اگست کی درمیانی رات 4 وہاں اور 3 وہیں کے زخمی بعد میں گھروں میں شہید ہو گئے، اور 1 ماڈل ٹاؤن کے محاصرے میں شہید ہوا. ساری جن کے شہید ہوئے اور جن کے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور 90 وہاں اور 800 کے قریب اسلام آباد، جو مقتول ہیں، جو مظلوم ہیں، جو متاثر ہیں، جن پر دہشت گردی ہوئی ہے، ان پر 150 مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں. اور انہی عدالتوں نے جو مظلوموں کا حق مانگنے کی آواز بلند کی ہے ان کو مفرور بھی قرار دیا ہے، اشتہاری بھی قرار دیا اور وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہیں. اگر قانون ایک ہے اور انہی عدالتوں میں یکسانیت ہے قانون کی، تو قتل کا مقدمہ، اقدام قتل کا اور دہشت گردی کا تو 3 FIR تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت ان کے وزراء پر بھی لگی ہوئی ہیں، کٹے ہوئے مقدمے. ان کے وارنٹ گرفتاری کب نکلیں گے؟ وہ کون سی عدالتیں ہوں گی جو ان کے وارنٹ گرفتاری نکالیں گی؟ کون سی عدالتیں ان کو اشتہاری قرار دیں گی؟ کون سی عدالتیں ان کی گرفتاری کا حکم دیں گی؟ جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں اس وقت آرمی چیف کو میں نے اس لیے کہا ہے وہ نہ کر دیں، ان کا رائٹ ہے. ہمارا میں نے تو ایک سجیشن دی ہے، اور وہ اس لیے کہ کئی سال پہلے ایک سیشن جج اور 2 سول جج قتل ہو گئے تھے، 3 ججز، اور جیل کے اندر
आर्मी ने अपॉइंट किया था एक हाई ऑफिशियल, और आर्मी के ऑफिशियल ने जेल में जाके पूरे केस की समाअत करके अपना इंक्वायरी करके पूरी रिपोर्ट सबमिट की थी। चूँकि एक प्रेसिडेंट मौजूद है, मैंने कहा 3 जज कत्ल हो जाएं तो आर्मी के अफसर तफ्तीश कर सकते हैं, तो अगर 14 इंसान शहीद हो जाएं और 90 ज़ख्मी, तो आर्मी अगर चाहे तो यहाँ भी अदल की फराहमी के लिए तफ्तीश कर सकती है। आखिरी आपका आखिरी आपके कंटेनर से भी इस्लामाबाद में धरने के दौरान वो बार बार दावा करते रहे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक उनका कोऑर्डिनेशन का रोल रहा फ्रॉम द बिगिनिंग और टिल आप रेड जोन में भी, उसमें जो उनका कोऑर्डिनेशन का रोल क्या, उनका ये दावा सही है, किस हद तक ये कोऑर्डिनेशन का रोल था और इसको मतलब किस हिसाब से? देखिए, नहीं, हमारे इंडिपेंडेंट फैसले थे, एक ही तारीख को चले, और आपको पता है कि वो अलग चले ज़मान पार्क से, हमारे साथ नहीं चले। हम मुहासरे में थे, हम कंटेनर्स के मुहासरे को तोड़ के अलग चले, उनके साथ नहीं। पूरा सफ़र अलग रहा। चूँकि पहुँचने की जगह एक थी, तो पहुँचने की वजह से बहुत से मामलात में कोऑर्डिनेशन मुशावरत हो जाती थी, बहुत से मामलात में नहीं होती थी। पार्टीज़ दोनों इंडिपेंडेंट फ़ैसले करती थी, जहाँ मुनासिब समझा दोनों ने मुशावरत कर ली, जहाँ ज़रूरत महसूस नहीं की इंडिपेंडेंट फ़ैसले कर लिए, बस इतनी सी बात थी। ये एक लूज सी कोऑपरेशन थी। अब मैं लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को चाहूँगा, उन्होंने पूछा था गुफ्तगू मेरी ख़त्म, तो ये कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को लंदन दोबारा वेलकम करना चाहता हूँ, और अज़हर जावेद साहब का जो सवाल था, सच्ची बात यह है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई, उनको भी मैं सपोर्ट करता रहा इंसाफ के लिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी सपोर्ट की, उनके साथ पाकिस्तान गया। डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल के हवाले से भी मैं इन्वेस्टिगेशन का कहता रहा। फ़ॉरेन फंडिंग जिन मीडिया आउटलेट्स के पास आता है, उसको भी मैं हाईलाइट करता रहा। और अब आपकी पार्टी, आपके लोग जो हैं वो मज़लूम हैं, 14 कत्ल हुए हैं या 30 कत्ल हुए हैं। उन कातलों को जब तक पकड़ के सज़ाएं नहीं मिलती, उस वक़्त तक मैं आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हूं। और मेरा मकसद यहाँ पे आने का, मैं तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर हूँ। अगर किसी को ये शक है कि मैं दाएं बाएं बैठा हूँ, तो वो दाएं बाएं वो सोच लें कि वो गलत उनकी सोच है। मैं बैठा हूँ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जब भी, मैं ड्यूल नेशनल हूँ, और पाकिस्तानी जितनी यहाँ पे कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट ट्रफालगर स्क्वायर में भी लोगों ने देख ली थी, आज हॉल में भी देख लेंगे। उसके हवाले से क्या पार्लियामेंट में जो है वो आवाज उठाएंगे? मैं उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सवाल है, मारूफ शाह साहब एक ऐलान करेंगे जरा प्लीज, 1 मिनट सर। मारूफ शाह साहब आप बैठिए। मारूफ शाह साहब सजादा नशीन बरी इमाम ये जरा बात करेंगे प्लीज। ऐलान करना है कोई से तमाम हमदर्दियाँ जो हैं सैयद मौरिफ अली शाह नाम है, जितनी भी हमारी जो सपोर्ट है हम हज़रत साहब को करेंगे। शुक्रिया इस्लामाबाद से आप सबको शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।